نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وذلك جزاء من تزكى، اور یہ بدلہ ہے اس کے لیے جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس نے تزکیہ کیا۔ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ریسٹرکٹڈ ایریا ہے، اندر نہیں جا سکتے جب تک کہ اجازت نامہ نہ ہو۔ وہ اجازت نامہ کیسے ملتا ہے، کس کو ملتا ہے، اس کے لیے کون سی اہم بیسک کوالٹیز انسان کے اندر ہونی چاہیے؟ نمبر 1، غفلت کی زندگی چھوڑ دی جائے۔ پاکیزگی اس کو ملتی ہے نا جو غفلت چھوڑے، اور جو سستی کے مارے پڑا رہے۔ مثلا جمعے کا دن ہے، نہانا سنت ہے، بہت پسندیدہ ہے، لیکن انسان بس انتظار میں ادھر ادھر لٹک پٹک کے وقت ضائع کر دے اور نہ کرے جو کرنا چاہیے۔ تو کیوں نہیں کیا اس نے؟ محض غفلت ہے۔ غفلت اور سستی انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ تو تزکیہ کے لیے پہلی صفت غفلت کو چھوڑ دیا جائے اور شعور کی زندگی کو اپنایا جائے۔ شعور اور احساس، اور پورے احساس کے ساتھ کانشیس ہو کر۔ شعور کی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ ایسی زندگی جس میں انسان کا کانشیس کام کرتا ہو، اچھے برے کی تمیز اس کو معلوم ہو، پھر وہ چیزیں اپنائے جو اللہ کو پسند ہیں، اور ان چیزوں سے بچائے جو حق سے روکنے والی ہیں۔ خود کو ان چیزوں سے بچائے جو حق سے روکنے والی ہیں، یعنی جس کی وجہ سے حق کی قبولیت ختم ہو جاتی۔ حق سامنے نظر بھی آئے تو قبول نہیں کیا جاتا، جس میں انا اور تکبر اور بہت سی چیزیں آ جاتی۔ خود کو ان چیزوں سے بچائے جو حق سے روکنے والی۔ اچھا، یہ بات میں نے دوبارہ اس لیے بھی کی ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں کہ ان چیزوں کو اپنائے جو اللہ کی پسند ہے۔ بعض اوقات ہم ان چیزوں کو اپنا لیتے ہیں، مثلا نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک کیا باقی ہے؟ وہ انا، تکبر، ہٹ دھرمی، کہ جس کی وجہ سے حق بعض اوقات سامنے آتا بھی ہے تو اسے اگنور کر دیتے ہیں، بس جسٹ ٹال دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح مصلحت کی رکاوٹ سامنے آئے، مصلحتیں سامنے آئیں تو نظر انداز کر دے۔ مصلحت کیا ہوتی؟ مصلحت کے تحت جھوٹ بول دو، مصلحت کے تحت غلط کام کر لو، لیکن نہیں، اس کو نظر انداز کر دے، کیونکہ انسان مصلحت کا بہت شکار ہوتا ہے، اور یہ چیز تزکیہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی۔ مصلحت پرستی، نفس کی خواہش ابھرے تو اسے کچل دے، یعنی حق کے راستے میں جب نفس آڑے آئے، نفس، تو اس کو کچل دے۔ ظلم اور گھمنڈ کی نفسیات جاگے تو اندر ہی دفن کر دے، اسے باہر نہ آنے دے۔ ظلم اور گھمنڈ، ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، جادوگروں نے عصا کو جادو نگلتے دیکھا۔ اچھا، یہ یاد رہے ایک بات بہت اچھی طرح کہ اس نے وہ رسیاں نہیں نگلی تھی، کیا نگلا تھا؟ جادو نگلا تھا، یعنی طلسم جس کو بولا تھا۔ جادوگروں نے عصا کو جادو نگلتے دیکھا تو فوراً سجدے میں چلے گئے۔ کس چیز نے ان کو اس قدر مائل کیا کہ وہ فرعون کے سامنے اپنے ایمان کی خاطر جان دینے کو تیار ہو گئے؟ ایمان ہوتا ہی یہ ہے، اصل ایمان ہی یہ ہے کہ انسان رسک لینے پہ تیار ہو جائے۔ ہم نے جو ایمان اختیار کر رکھا ہے نا، بس یہ کہنے کا ہے،
لیکن ہم نہیں سوچتے. جو ایمان ہوتا ہے نا، ایمان وہ کیا کرتا ہے؟ فوری تبدیلی. حضرت خنسا کے بارے میں مختصراً یہ کہ بھائی فوت ہوا تھا اور ماں جایا بھائی، سخر اس کا نام تھا. اس نے اتنے مرثیے لکھے کہ آج تک عربی شاعری میں اس جیسی مرثیہ گو نہ عورت آئی ہے نہ مرد آئے. ایسی شاعری کی اس نے بھائی کے مرنے پر. مثلا اس نے شعر ایک کہا، بہت سارے شعر ہیں مرثیے میں تو بہت سارے شعر ہوتے ہیں. اس نے کہا عینی اجودا ولا تجمدا الا تبکیان لصخر ندا، اے میری دونوں آنکھوں بہتی چلی جاؤ اور کبھی خشک نہ ہونا، کیا تم آنسو نہ بہاؤ گی صخر کے لیے جو بہت سخی تھا. کہتے ہیں کہ بھائی بہت سخاوت والا تھا. جاہلیت کے زمانے کی بات ہے کہ یہ جب اس کو کچھ چاہیے ہوتا تھا تو بھائی ہر طرح پورا کر دیتا. جب وہ قتل ہو گیا اچانک تو اس کے لیے اس نے وہ دلدوز مرثیے کہے، اس کی محبت میں، اس کی یاد میں، اس کی تعزیت میں، کہ اس کی مثال نہیں ملتی پھر عربی ادب میں. یہی عورت مسلمان ہو گئی. جنگ قادسیہ میں اس کے 4 بیٹے شہید ہوئے. ان کی شہادت پر مسکرا اٹھی. یہ ایمان ہوتا ہے جو دل بدل دیتا ہے. حالانکہ اولاد کا درجہ بھائی سے بڑا ہوتا ہے نا، کہ نہیں؟ بھائی کی نسبت دل اولاد کی طرف زیادہ کھنچتا ہے. اللہ نے محبت ڈالی نا ماں باپ کے دل میں، اور باپ کے مقابلے میں بھی ماں زیادہ کرتی ہے بیٹوں سے. لیکن ایمان نے اس کے اندر ایسا حوصلہ پیدا کیا کہ ایک شعر بھی نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ویسٹ ہو گیا تھا، بھائی ضائع ہو گیا، قتل ہو گیا نا، اور بیٹے شہید ہوئے، مر کے زندہ ہو گئے. تو جس انسان کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ اللہ کے لیے مال دینا یا جان دینا یا وقت دینا کیسا سودا ہے، اس کی تو پھر زندگی پلٹ جاتی. اور جس کی زندگی نہیں پلٹی نا، تو سارا جو گڑبڑ ہے نا وہ روٹس میں ہے، بیج میں ہے. ایمان بیج کی طرح نا، جو زمین میں جاتا ہے تو روٹس پھیل جاتی ہیں اور اوپر مضبوط درخت بن جاتا ہے. تو کھوکھلا بیج ہو، خراب ہو، ناقص ہو، ردی ہو، کچھ بھی نہیں اگتا اس سے، یا اگے گا بھی تو بیمار درخت اگے گا. تو ہمارا ایمان جو بیمار حالت میں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. بیمار ایمان کی علامت کیا ہوتی ہے؟ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا. اور صحیح ایمان کی علامت کیا ہوتی ہے؟ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا. جادوگروں کے جو الفاظ ہیں وہ تو بہت ہی زبردست ہیں. فرعون کو کہتے ہیں فَقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. کر لو جو کرنا ہے. کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ یہ دنیا کی زندگی ختم کرو گے، بس اس سے زیادہ کیا کرو گے؟ سچا ایمان ایسا ہے جیسے اندھیرے کمرے میں بلب جل اٹھے. اچھا، لائٹ کے جانے اور آنے کا فرق پتہ ہے آپ کو؟ لائٹ جب جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کتنا اندھیرا کہ ہاتھ نہ دکھے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور جب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز روشن ہو جاتی. ایمان بالکل ایسی ہی چیز ہے. جب واقعی دل میں آتا ہے نا، جب دل میں آتا ہے، اور جتنے واٹ کا بلب ہوتا ہے نا ایمان کا، آپ کا 0 کا ہو یا 40 کا ہو یا جتنے واٹ کا، اتنی ہی تیز روشنی ہوتی ہے اور اتنی زیادہ چیزیں واضح ہو کے نظر آتی ہیں. جس شخص کا ایمان جتنا مضبوط ہو، اس کو آخرت دور نہیں سامنے نظر آتی ہے، اور اس کو جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. جیسے ایک صحابی نے کھجوریں کھا رہے تھے، جنگ ہو رہی تھی، کھجوریں کھا رہے تھے، تو ہاتھ سے کھجوریں پھینک دی. کہنے لگا مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں صبر نہیں کر سکتا، اور کھجوریں پھینک دی. یہ ان کا خیال نہیں تھا، محض خوشگمانی نہیں تھی، یہ حقیقت تھی کہ ان کو خوشبو آتی تھی. ان کی سینسز تیز ہو گئی. یہ خوشبو کس کو آتی ہے؟ بالکل ایسے جیسے بلب جل اٹھے تو ہر چیز نظر آنے لگتی ہے نا. تو جس چیز کے یقین میں اضافہ ہو جائے وہ نظر آنے لگتا ہے، اور انسان پھر ہر چیز قربان کر سکتا ہے، ہر چیز چھوڑ سکتا ہے. ہم نہیں چھوڑ پا رہے کیونکہ بلب نہیں جلا ابھی. اچھا، یہ یاد رکھیے کہ ایمان تو ایک پاورفل بلب کی طرح ہے، لیکن ایمان کے بعد اسلام درخت ہے جو گرو کرتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ پھر ایک لائف ٹائم پروسیجر ہے.
والذین اہتدوا زادہم ھدی، وہ انکریز ہوتا چلا جاتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان ڈیسیژن لینے میں مدد دیتا ہے. حضرت آسیہ کا ایمان نہیں تھا، ایمان ہی تھا نا جو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے فرعون کچھ بھی کر لے، اب میں اس کی بات نہیں مانوں گی، میں اللہ ہی کی مانوں. اور کیا دعا مانگتی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، مجھے جنت کا گھر چاہیے، کیونکہ پتا تھا کہ جنت کے گھر کی قیمت یہی ہے، اس کے بغیر نہیں ملتا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور البتہ تحقیق وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف. کیا وحی کی؟ ان اسر بعبادی، کہ میرے بندوں کو لے چلو. کہاں؟ فلسطین. اب ہجرت کرو. آپ کو پتہ ہی مکی صورت ہے اور ہجرت ہونے والی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کی اب مثال دی جا رہی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ دیگر پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ ہوا. یاد رہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، ان کو جادوگر قرار دیا. پھر ایک کھلے میدان میں حق کو باطل کا مقابلہ ہوا، حق جیت گیا، کامیاب ہوا، باطل ہار گیا. لیکن اس کے باوجود فرعون کے تکبر اور گھمنڈ نے اسے اس قابل نہ چھوڑا کہ حق کو قبول کر لے. کچھ لوگ ایمان لے آئے جو بنی اسرائیل کے علاوہ بھی تھے. اب کئی سال تک موسیٰ علیہ السلام مصر ہی میں رہے اور طرح طرح سے فرعون کو سمجھاتے رہے. پھر وقتاً فوقتاً کیا ہوا؟ عذاب بھی آئے. وہ سسریاں اتری، خون اترا، ٹڈیاں اور مینڈک اور وبائیں پھوٹی، قحط آیا، سب کچھ ہوا. لیکن کسی چیز سے بھی فرعون ڈرا نہیں، جھکا نہیں، دبا نہیں. نہ معجزے اس کو سمجھا سکے اور نہ عذاب. سب نشانیوں کو اس نے کیا کیا؟ غفلت سے ٹال دیا، تکبر سے بھلا دیا. اور ہوتا کیا تھا؟ جب کوئی مصیبت آتی تو آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے؟ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے اس تکلیف کو دور کر دے، پھر ہم تجھ کو مان جائیں گے. اور جب تکلیف جاتی تو پھر ویسے کے تیسے ہو جاتے، کہ بہت تکبر میں مبتلا لوگ تھے. جب ایک عرصہ گزر گیا اور ساری حجت تمام کر دی گئی اور اب یہ نظر آنے لگا کہ اس قوم کے اندر کچھ بھی خیر نہیں، یہ نہیں ماننے والے، اور جس کسی نے ماننا تھا وہ مان چکے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اب یہاں سے چلو، اب اس قوم کی شامت آنے والی. ان اسر بعبادی، میرے بندوں کو لے چلو. ان اسر بعبادی، میرے بندوں کو لے چلو. اسرائیلی کو بھی اور غیر اسرائیلی بندوں سب کو ایک جگہ مقرر کی گئی کہ سب راتوں رات وہاں اکٹھے ہو جائیں اور مصر چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر سارے اہل ایمان ایک رات ایک جگہ جمع ہو گئے. اسری لفظ کیا ہے؟ اسرا. کیا معنی ہوتا ہے اسرا کا؟ رات کے وقت لے جانا. سورۃ بنی اسرائیل کے شروع میں بھی آیا کہ لے چل بعبادی، میرے بندوں کو. میرے بندے اللہ نے کس کو کہا؟ ایمان والوں کو. کہاں لے چل؟ فلسطین کی طرف. کیسے؟ سمندر کے راستے سے. سمندر کیسے پار ہو؟ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، مار ان کے لیے راستہ، یعنی راستہ ہموار کر. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا مارو. عصا مارا موسیٰ علیہ السلام نے تو کیا ہوا؟ بیچ میں ایک خشک سڑک بن گئی. یبس. لا تخاف درکن، لیکن جو ہی موسیٰ علیہ السلام اس پانی پہ چڑھے تو انہیں ڈر ہوا کہ پیچھے سے دشمن بھی آ جائیں گے، اور وہ آ گئے. فرعون اور اس کے سارے لشکر پیچھے آ گئے، سب کے سب، کہ موسیٰ اور اس کے ساتھی سب بھاگ نکلے
ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو. لا تخاف درکن، تم نہ ڈرنا، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا پا لینے سے. درک کا مطلب پا لینا. کس کے پا لینے سے؟ فرعون کا. ولا تخشا، اور نہ تو ڈرے گا. فأتبعهم فرعون، تو پیچھے آیا ان کے فرعون. فرعون نے ان کا پیچھا کیا. بجنودہ، اپنے لشکروں کے ساتھ. گویا کہتے ہیں کہ پوری قوم نکل آئی ساتھ، اتنے غضبناک ہوئے ہیں. ان کی انا پہ زد پڑی نا کہ بھاگ نکلے. اب آپ خود سوچیں کہ سینکڑوں ہزاروں آدمی اگر ایک قوم میں سے نکل کھڑے ہوں اور وہ ہوں بھی ان کے ورکرز، مزدور، تو ان کا تو کام نہیں چلے گا. وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں ان کو؟ تو نکلے ان کو پکڑنے، اور ایسے غصے اور غضب میں تھے کہ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ ہم سمندر میں جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ چلتے گئے اور سمندر خشک رستے کی طرح ان کے لیے سڑک بنا، جگہ دیتا گیا، حتیٰ کہ دوسرے کنارے پہ جا پہنچے. فرعون اور اس کے ساتھیوں نے جب دیکھا کہ سمندر کے اندر ایک خشک سڑک بنی ہوئی ہے تو انہوں نے بھی اس رستے کو اختیار کر لیا کہ ہم ذرا جا پکڑیں موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو. اب کیا ہوا؟ جو ہی بیچ سمندر پہنچے سارے کے سارے لوگ فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو ڈھانپ لیا ان کو سمندر میں سے جس چیز نے ڈھانپا ان کو. یعنی کیا تھا وہ؟ پانی. کہتے ہیں کہ جب عصا مارا تو پانی یوں دو طرف پہاڑ بن گیا، یعنی کالطود العظیم، اور بیچ میں سڑک بن گئی، گویا ایک وادی میں سے جا رہے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ جب عین سمندر میں فرعون پہنچا اپنے لشکروں سمیت تو وہ پانی واپس آ کے مل گئے، سب کے سب ڈوب گئے. اب دیکھیے اللہ کی قدرت. دریا ایک ہی ہے یا سمندر ایک ہی ہے، خدا کے وفادار بندوں کے لیے نجات کا راستہ ہے اور خدا کے دشمنوں کے لیے موت کا راستہ. جب انسان ایمان لے آتا ہے، حق کی پیروی کرتا ہے، تو اللہ تعالی اسی کائنات میں انسان کے لیے مددگار پیدا کر دیتا ہے. اور جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہی چیزیں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، بھٹکا دیا. وَمَا هَدَى، اور اس نے رہنمائی نہ کی، کوئی ٹھیک رستہ نہ دکھایا. اب یہاں پر فرعون کے بطور قائد غلط رستہ دکھانے پر تبصرہ کیا گیا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو بھٹکا دیا تھا. فرعون کے کہنے پر ہی تو ساری قوم نکل آئی تھی. خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، سب کو لے ڈوبا. تو یاد رکھیں کہ جو لوگ کسی غلط قائد کے پیچھے چلتے ہیں، کسی غلط انسان کو فالو کرتے ہیں، ان کا انجام یہی ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی بھی قائد کے بھروسے پر حق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جب ہمارے سامنے کبھی سچائی آتی ہے نا تو ہم کیا کہہ کے ٹال دیتے ہیں؟ ہمارے بڑے یہ نہیں کرتے، ہمارے خاندان میں ایسے نہیں ہوتا، ہمارے بڑے کچھ اور کرتے ہیں. تو بڑوں کو قائد بنایا ہوتا ہے نا. بعض اوقات خاندانی روایات، قومی روایات، نسلی روایات، ان کی پیروی کی جاتی ہے اور حق کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے. بعض اوقات ایسے لیڈرز کے نعروں کو فالو کیا جاتا ہے جو حق پر مبنی نہیں ہوتے، وہ گمراہی کا رستہ دکھاتے ہیں، قتل و غارت کا رستہ بتاتے ہیں، اور پھر بھی لوگ اندھا دھند آنکھیں بند کر کے اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں. لیکن اگر وہ غلط رستے میں یہ سب کچھ استعمال کروا رہے ہیں تو بربادی ہی بربادی.
کوئی شخص خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف بات کرتا ہے یا وہ راستہ نہیں دکھاتا جو دراصل مقصود ہے، تو وہ ہمارا کچھ بھی خیر خواہ نہیں، اور اس کے کسی بھی دباؤ میں آ کے، کسی پریشر میں، ہمیں ہرگز اس کی بات نہیں ماننی۔ کسی قائد، کسی لیڈر کے بھروسے پر حق بات کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور نہ ہی آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ لیڈرز کا سہارا کمزور سہارا ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے اطاعت صرف معروف میں ہے، نیکی میں ہے، بھلائی کے کاموں میں ہے، خواہ ماں باپ ہوں، خواہ استاد ہوں، خواہ قومی لیڈر ہوں، خواہ سیاسی لیڈر ہوں، خواہ مذہبی لیڈر ہوں، کوئی بھی ہوں، کوئی بھی اگر کسی کی بات بھی حق سے ہٹی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے جانا اصل منزل کو چھوڑنا ہے، اور قیامت کے دن وہ اللہ سے بچا نہ سکیں گے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم۔ اب بنی اسرائیل سمندر پار کر کے دوسری طرف آ اترے، کوہ سینا کے دامن میں۔ اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد کراتے ہیں، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے دی، تم آزاد ہو گئے، سرحد پار آ کے آزاد ہو گئے۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ، اور مقرر کیا ہم نے تمہارے لیے طور کی دائیں جانب کو۔ کس کام کے لیے مقرر کیا؟ حاضری کے لیے وقت مقرر کیا۔ سورۃ البقرہ کا رکوع 6، سورۃ الاعراف رکوع 17 بعد میں پڑھ لیجئے ریفرنس کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا اس میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شریعت کا ہدایت نامہ عطا کرنے کے لیے 40 دن کی میعاد مقرر کی تھی، 40 لیلۃ، ٹھیک ہے؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے احکامات دیے گئے تھے، یعنی کیا وعدہ کیا گیا تھا کہ 40 دن کے اندر تمہیں یہ دے دی جائے گی، سب کچھ شریعت مل جائے گی، کیونکہ ابھی تک شریعت نہیں تھی ان کے پاس۔ نبوت تو مل گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، شریعت نہیں ملی تھی، ابھی کتاب نہیں ملی تھی ابھی۔ تو ابتدائی دور میں کیا تھی؟ اخلاقی تعلیمات تھیں، مصر کے اندر رہتے ہوئے ایک مشرک قوم کے رہنمائی میں۔ مشرک کون تھے؟ فرعونی مشرک تھے نا، شرک کرتے تھے، یعنی ایک مشرک حکومت میں رہتے ہوئے کئی سال کسی شریعت پر عمل نہیں ہوا، اخلاقی تربیت ہی تھی، لیکن وہ بھی ایک حد تک، کیونکہ آزاد نہیں تھے یہ لوگ۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ۔ اس کی بھی تفصیل پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں، کیونکہ صحرا تھا، نہ کچھ اگتا تھا، نہ پانی تھا، اتنے ہزار لوگ کھانا پینا کہاں سے کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے غیبی خوراک بھیجی، آسمان سے اتاری۔ کتنی لاڈلی قوم تھی نا، پیکٹ، تیار، بنی بنائی، ریڈی میڈ فوڈ ان کے لیے روز اترتی، فریش، من اور سلوہ کی شکل میں۔ کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق دی ہم نے تم کو۔ ولا تطغوا فیہ، اور اس میں سرکشی نہ کرنا، کھاؤ لیکن سرکشی نہ کرو، نافرمانی نہ کرو۔
بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے کہ اللہ ان کو رزق دے، اور بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے کہ وہ سرکشی نہ کرے، اللہ کی بات مانا کرے. یہی پیغام جو بنی اسرائیل کے لیے تھا یہ ہم سب کے لیے بھی، کہ دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو لیکن سرکشی نہ کرو، بگڑو مت، ورنہ کیا ہوگا؟ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ورنہ میرا غضب، میرا غصہ، میرا عذاب تم پہ ٹوٹ پڑے گا. اچھا، تطغو ہوتا کیا ہے؟ اور خاص طور پر کھانے پینے کے معاملے میں تطغو یہاں مراد ہے. حلال اور جائز چیزوں کو چھوڑ کر حرام اور ناجائز چیزوں کی طرف بڑھ جانا، یہ تطغو ہے، یعنی اپنی حدود سے تجاوز کرنا. طغیانی کیا ہوتی ہے؟ کسی دریا میں اپنی حدوں سے پانی باہر نکلنا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پر میرا غضب ٹوٹ پڑا، فقد ہوا، وہ تو ہلاک ہو گیا، وہ تو گمراہ ہو گیا. حاویہ اسی سے ہے نا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک میں بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کر لے، توبہ کرنے والے کو میں معاف کر دوں گا. وآمن، اور ایمان لے آئے، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے توبہ کے بعد ایمان کی تجدید ضروری ہے، یعنی وہ ایمان کے منافی ہوتے ہیں، جیسے شرک. یعنی کچھ گناہ انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیتے ہیں نا، تو اس کی توبہ کیا ہے پھر؟ وآمن، ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک کام کرے، ثم اہتدی، پھر سیدھی راہ پہ چلے، یعنی پھر ہدایت کا طریقہ اختیار کرے. یہ ہے توبہ. توبہ کا لفظی معنی پلٹے، واپس آ جائے، یعنی غلط رستہ چھوڑ کے پھر ایمان لائے، نیک کام کرے اور سیدھے ہی رستے پہ چلتا رہے. اگر واپس ادھر ہی چلا جائے تو توبہ نہیں ہوئی. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى، اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی اے موسیٰ؟ مصر سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک تاریخ مقرر کی کہ اس روز وہ کوہ طور کے اسی دامن میں دوبارہ آئیں گے جہاں ان کو نبوت ملی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں تورات دی جانی تھی، تو اس بات کا انہیں بہت شوق تھا. اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے اور کتاب ملنے والی ہے، لہذا انہوں نے کیا کیا؟ قوم کو پیچھے ہی چھوڑ دیا اور تیز تیز آگے اپنی جگہ پر، اور وقت سے پہلے آ پہنچے. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت اچھی لگی. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، موسیٰ کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی؟ تم اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ تم وقت سے پہلے کیوں آ گئے؟ ہم بھی کبھی اللہ کی ملاقات کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقت سے پہلے پہنچے یا ہمیشہ ہی لیٹ؟ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، کہا وہ میرے پیچھے پیچھے میرے نشانات قدم پہ آ رہے ہیں، وہ پیچھے آ رہے ہیں، وہ آتے ہوں گے. وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور میں نے جلدی کی تیرے طرف اے رب تاکہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے. تجھے خوش کرنے کے لیے میں جلدی آ گیا. اور ان کی اپنی خوشی بھی تو اسی میں تھی نا. اللہ کو خوش کرنے کا نتیجہ خود خوشی پانا ہوتا ہے. آزما کے دیکھ لیجیے، اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا کام کریں جس سے اللہ خوش ہوتا ہو، آپ خود بخود خوش ہو جائیں گے، اگرچہ مشکل ہی کیوں نہ ہو وہ کام. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، میں تیری طرف جلدی جلدی آ گیا اے میرے رب کہ تو راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.